کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان کا پیغام۔ یہ آخری اور 30ویں نشست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، 30ویں یعنی آخری نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں ماہ رمضان کا پیغام سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، مگر رمضان کے مہینے نے ہمیں جو سب سے زیادہ اہم پیغام دیا ہے کہ 11 مہینے تک ہمیں نیکی کرتے رہنا ہے۔ ایک مہینے تک ہماری تربیت کی گئی ہے، اب 11 مہینے تک بالکل ایک فوجی کی طرح ہمیں اپنے کام پر لگے رہنا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آیت کیا ہے؟ سورہ ہجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 99۔ یہ سورہ ہجر کی آخری آیت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ماہ رمضان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اب 11 مہینے تک نیک کام میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ ماہ رمضان تو ہم سے ختم ہو چکا، لیکن ہمارا عمل ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ تو ختم ہو چکا، جو نیکیوں کے لیے موسم بہار تھا، لیکن نیکیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ بہتر آدمی وہ ہے جو نیکی اگر کم بھی کرے لیکن ہمیشہ کرے، وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 18 حدیث نمبر 6465۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پاس سب سے اچھا عمل، محبوب عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادومھا وان قل، کہ آدمی ہمیشہ کرتا رہے گرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنی طاقت ہے طاقت کے بھر عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے۔ اچھا کیا ہے تو اچھا فائدہ ہے، برا کیا ہے تو خود اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ گزرتے ہی پھر برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ برائیاں کرنے لگتے ہیں، برائیاں ان کو اچھی لگنے لگتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ تعالیٰ کن کو بخشنے والا ہے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھیے اور غور کیجئے کہ جب تک ہم محنت نہیں کرتے ہیں 2 وقت کی روٹی ہمیں نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود بخود کھانا ہمارے منہ میں چلا جائے اور ہم اسے کھا لیں، بلکہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ کافی محنت کے بعد ہم کھانا کھا پاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، دنیا کے معاملے میں تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم نے یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ بغیر محنت کے ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟
ہم یہاں برائیاں کر رہے ہیں اور ہم کو اس برائی کے بدلے اچھائیاں ملنے والی ہے، ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ ہم گیہوں بیج ڈالتے ہیں، کیا اس کے بدلے چاول اگتا ہے کیا؟ ہم کانٹا بوتے ہیں، کیا اس کے بدلے پھول ہمیں ملتا ہے کیا؟ غور کیجئے، ہم جیسا کریں گے دنیا میں جب ویسا ملتا ہے تو مرنے کے بعد بھی ویسا ہی ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، عمل کرو نہ کرو وہ تو بخشنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، جو لوگ عمل کر رہے ہیں کاہے کو اتنے پریشانی اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جب دونوں کو برابر کر دیا تو عمل کرنے والے کا گھاٹا ہے، جو عمل نہیں کر رہا اس نے عیش بھی کر لیا اور فائدے میں بھی ہے۔ اللہ کس کو بخشنے والا ہے؟ غور کیجئے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بخشنے والا ہوں، لیکن کن کو؟ جو ایمان لائے۔ بے شک میں بخشنے والا ہوں لیکن کس کو؟ جنہوں نے توبہ کی۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے توبہ ہی نہیں کیا، ان کی بات کر رہا ہوں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ وآمن، اور وہ ایمان لائے، وعمل صالحا، اور انہوں نے نیک عمل کیا، ثم اہتدیٰ، پھر اسی پر جمے رہے، تب میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا ایمان لانا ہے، توبہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے اور اسی پر پھر جمے رہنا ہے، تب اللہ بخشے گا۔ ورنہ یہ تصور جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور گناہ کرتے جاؤ اللہ بخش دے گا، جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کے برابر کر دے گا، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں بغیر محنت کے ہم کھا پی نہیں سکتے تو آخرت کے معاملے میں بغیر محنت کے کیسے ہم آسانی کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دھوکے میں ہیں۔ ایمان اور عمل دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سورہ عصر سورہ نمبر 103، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں نے نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ عمل بھی ہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، نتیجہ کیسے ہمارا اچھا ہو سکتا ہے؟ جب ہم نیک عمل کریں گے۔ تو رمضان ہم سے رخصت ہوا لیکن نیکیوں کا زمانہ رخصت نہیں ہوا ہے، عمل کرنے کا وقت رخصت نہیں ہوا ہے۔ جو اللہ رمضان میں تھا وہی اللہ شوال میں بھی ہے، وہی رب ذوالحجہ کا بھی ہے، ذوالقعدہ کا بھی ہے، وہی اللہ محرم کا بھی ہے، وہی اللہ ہے۔ تو یہ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں ہم نے تیاری کی، اس کے بعد ہم بھول گئے۔ ایک مثل مشہور ہے، 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل، 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا؟ نتیجہ وہاں ہمارا خراب ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی بغیر محنت کے ہم کسی امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے، تو اللہ کے امتحان میں مرنے کے بعد بغیر محنت کے کیسے پاس ہو جائیں گے؟ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب کاٹو گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت، برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ جو کام برا ہے وہ کل بھی برا ہے، آج بھی برا ہے، آئندہ بھی برا رہے گا، اگر مگر شیطان کی ڈگر اس کو چھوڑنا ہے۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، ہمیں پیغام دے گیا ہے کہ عملوں کا مہینہ رخصت نہیں ہوا ہے۔ عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہم اس پر لگے رہیں، ہم اس پر جمے رہیں۔ یہ ماہ رمضان کا سب سے اہم پیغام ہے۔ ماہ رمضان کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ صبر کا مہینہ تو رخصت ہو گیا لیکن صبر چیز رخصت نہیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ 1 مہینے تک ہم نے صبر کیا، کوئی گالی دے رہا ہے صبر کر رہے ہیں، بولتے ہیں انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے میں روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑا مت کرنا مجھ سے، اور 1 مہینہ جہاں گزر گیا صبر ہمارا غل ہو گیا، ختم، 1 مارا تو 2 مار رہے ہیں،
ایک گالی دی تو 2-3 گالی دے رہے ہیں. یہ پیغام نہیں ہے رمضان کے مہینے کا. رمضان کے مہینے کا پیغام تو یہ ہے کہ آدمی صبر کا دامن 11 مہینے تک تھامے رہے, صبر کرے. نیکیاں ہم نے جمع کی, نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تھا تو جمع کر کے اکٹھا کر لیا. برائیاں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن برائیوں کو ہم نے چھوڑ دیا. 1 مہینے تک خاموش رہے. اگر صحیح معنوں میں 1 مہینے تک خاموش تھے اور دل سے خاموش تھے اور اللہ کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی خاموش رہیں گے. لیکن ریاکاری کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی چالو پڑ جائیں گے. تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل, ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ 11 مہینے بھی کرنا ہے. کوئی گالی دیتا ہے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا ہے. اس کو یہ کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26, کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے, میں تیری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. تو اخلاق کا مظاہرہ ہمیں 11 مہینے تک کرنا ہے. محترم ناظرین, موضوع ماہ رمضان کا پیغام, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں. عنوان ہے ماہ رمضان کا پیغام. ماہ رمضان کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ صبر کا مہینہ تو رخصت ہو گیا لیکن صبر چیز رخصت نہیں ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ 1 مہینے تک ہم نے صبر کیا. کوئی گالی دے رہا ہے, صبر کر رہے ہیں, بولتے ہیں انی امرؤ صائم, میں روزے دار ہوں. کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, میں روزے سے ہوں, لڑائی جھگڑا مت کرنا مجھ سے. اور 1 مہینہ جہاں گزر گیا, صبر ہمارا غل ہو گیا, ختم. 1 مارا تو 2 مار رہے ہیں, 1 گالی دی تو 2-3 گالی دے رہے ہیں. یہ پیغام نہیں ہے رمضان کے مہینے کا. رمضان کے مہینے کا پیغام تو یہ ہے کہ آدمی صبر کا دامن 11 مہینے تک تھامے رہے, صبر کرے. نیکیاں ہم نے جمع کی, نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا تھا تو جمع کر کے اکٹھا کر لیا. برائیاں چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن برائیوں کو ہم نے چھوڑ دیا. 1 مہینے تک خاموش رہے. اگر صحیح معنوں میں 1 مہینے تک خاموش تھے اور دل سے خاموش تھے اور اللہ کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی خاموش رہیں گے. لیکن ریاکاری کے لیے خاموش تھے تو 11 مہینے بھی چالو پڑ جائیں گے. تو رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں کہ 1 مہینے فل اور 11 مہینے گل, ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ صبر کا مظاہرہ 11 مہینے بھی کرنا ہے. کوئی گالی دیتا ہے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے. اس کو شرمندہ کرنا ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا ہے. اس کو یہ کہنا ہے انی نظرت للرحمن صوما, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 26, کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مانی ہے, میں تیری باتوں کا جواب نہیں دوں گا. تو اخلاق کا مظاہرہ ہمیں 11 مہینے تک کرنا ہے. ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو گیا لیکن اہم پیغام یہ دے گیا کہ اس مہینے میں ہم نے نفس امارہ پر جو کنٹرول حاصل کیا تھا اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو جو آگے بڑھایا تھا, اب اس کا خیال 11 مہینے تک رکھنا ہے. نفس امارہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. بے شک نفس برائیوں کی طرف ابھار رہا ہے لیکن میرا رب جس پر رحم کرے وہی فائدے میں ہے, اور میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو 1 مہینے تک ہم نے نفس امارہ پر کنٹرول حاصل کیا. اور نفس امارہ کس چیز سے آگے بڑھتا ہے؟ کھانے پینے سے بڑھ گیا تھا, شہوت پوری کرنے سے بڑھ گیا تھا, تو ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں دبایا. تو اب 11 مہینے تک بھی دبا کے رکھنا ہے اور نفس لوامہ کو آگے لانا ہے. نفس لوامہ کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. نفس لوامہ سے مراد وہ نفس جو
گناہ کرنے پر ہم کو ملامت کرے، اوہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، تو ایسے نفس کو 11 مہینے تک تیز رکھنا ہے، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو 1 مہینے کی محنت وصول، اور اگر محنت وصول ہو گئی تو ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ یعنی اطمینان والی نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، قیامت کے دن اعلان ہوگا تو اپنے رب کی طرف چلی جا خوش ہو کر، اور تجھ سے اللہ بھی خوش ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا اہم پیغام یہ ہے کہ نفس لوامہ کو آگے بڑھائیں، نفس مطمئنہ حاصل کریں، اور نفس امارہ پر کنٹرول رکھے رہیں۔ ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اہم پیغام یہ دے کر گیا ہے کہ روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ ماہ رمضان تو چلا گیا، اب وہ کس کو ملے گا نہ ملے گا، کس کو نصیب ہوگا نہ ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن روزہ ہم سے رخصت نہیں ہوا ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے اس کا اہتمام کریں، عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، محرم کے روزے کا اہتمام کریں، ہر ہفتے میں 2 دن سوموار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں، ہر مہینے میں 3 دن جو عربی مہینے ہوتے ہیں 13، 14 اور 15ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ ماہ رمضان کا پیغام تو یہ ہے، تراویح کی نماز ختم ہو گئی لیکن قیام اللیل باقی ہے، تہجد باقی ہے۔ تراویح ختم ہو گئی لیکن تہجد کا دور باقی ہے۔ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 1 مہینے تک تراویح کا اہتمام کیا ہے، 11 مہینے تک بھی ہم تہجد کا اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کے بارے میں کہا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1163، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، 5 وقت کی فرض نماز کے بعد سب سے اہم نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم نے تراویح کا اہتمام کیا تھا، اب قیام اللیل کا وقت ہے، تہجد کا اہتمام کریں۔ 11 مہینے تک ہمارا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ اہم پیغام ہے۔ ماہ رمضان کا اہم پیغام تو یہ ہے کہ قرآن کا مہینہ تھا، قرآن کی سالگرہ تھی، لیکن قرآن پڑھنا ابھی بند نہیں ہوا۔ قرآن جو ہمارے لیے نازل ہوا تھا ہم تلاوت کرتے رہیں، تلاوت ہم سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح کا دور ختم ہو گیا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 مہینے تک موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیں۔ جو رب رمضان کا تھا وہی رب 11 مہینے کا بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا لیکن ایک اہم پیغام دے کر گیا ہے، جس طریقے سے ہم نے روزہ جیسے اہم فریضے کو اہمیت دی تھی، فرض کا ہم نے اہتمام کیا تھا، 11 مہینے تک اور بھی جتنے بھی فرائض ہیں ہم ان تمام فرائض کا اہتمام کریں۔ یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے۔ فرائض میں ہم نے 5 وقت کی نماز جس جوش اور خروش کے ساتھ پڑھی تھی، مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، تراویح کا ہم نے اہتمام کیا تھا، 11 مہینے تک بھی ہم فرض نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، نہ بھولیں، کیونکہ 1 مہینے تک فرائض کی ادائیگی نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم فرض کا زیادہ اہتمام کریں گے۔ جمعہ کے دن ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہے، وہ تو 5 وقت بھرنی چاہیے، 5 نمازوں میں کیوں نہیں بھرتی؟ ماہ رمضان کا پیغام ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فرض چیزوں کا اہتمام کیا تھا رمضان میں، 11 مہینوں تک بھی کرنا ہے۔ اور ان فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز ہی کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو کیا جواب دیں گے؟ کیسے ہم وہاں پاس ہو جائیں گے؟
دنیا میں جب ہم اپنے امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے تو اللہ کے دربار میں کیسے پاس ہو جائیں گے؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھنے والا وہ پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، وہ سوالات پہلے ہی ہم تک پہنچا دیا ہے، پھر بھی ہم تیاری نہیں کرتے۔ دنیاوی سوالات آؤٹ نہیں ہوئے لیکن ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے تب ہم اچھے نمبرات لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے سوالات پہلے ہی سے آؤٹ ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے، پھر بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ سوالات معلوم ہے پھر بھی ہم جوابات نہیں لکھ رہے، محنت نہیں کر رہے۔ تو رمضان نے ہم کو یہ ابھارا کہ جس طریقے سے فرائض کا اہتمام کیے تھے 11 مہینے تک بھی فرضوں کا اہتمام 413۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا بندے سے۔ کیا ہم نے پہلے سوال کے لیے تیاری کر لی ہے؟ نہیں کی ہے تو رمضان کا مہینہ پیغام دے کر چلا گیا کہ سب سے اہم فریضہ نماز ہے، اس کی تیاری کیجئے اور لگے رہیے۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو نماز کے سلسلے میں ناکام رہا وہ ناکام ہوگا۔ کیا ہم اور آپ کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جائیں؟ جب دنیا کے کام میں ناکامی نہیں تو آخرت کے کام میں ناکامی کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اور آپ تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ماہ رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن غمخواری ہم سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کی تکلیف کو اپنے دل میں برداشت کرنا یہ رخصت نہیں ہوا ہے، بھوکوں کو کھلانا یہ رخصت نہیں ہوا ہے، صدقہ و خیرات کرنا رخصت نہیں ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا، لیکن یہ پیغام دے کر گیا کہ 11 مہینے تک بھی غریبوں کا خیال رکھنا ہے، 11 مہینے تک بھی بھوکوں کا خیال رکھنا ہے، 11 مہینے تک بھی پیاسوں کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن رب پوچھے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2569۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ آدمی کہے گا یا رب العالمین۔ آدمی کہے گا تو کیسے بھوکا تھا؟ تو جہان کا رب ہے، تو جہان والوں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو اس کو کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن تو نے مجھے نہیں پلایا، تو وہ بندہ کہے گا میں کیسے تجھے پلاؤں، تو جہان کا رب ہے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر اس کو پلاتا تو مجھے پلاتا۔ تو یاد رکھیے صدقہ و خیرات کا مہینہ تو ختم ہو گیا، لیکن صدقہ و خیرات ختم نہیں ہوئے۔ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی پھر برائیاں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں دل ہی نہیں مانتا۔ تو دل کو تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ 1 مہینے تک کیسے سنبھال کے رکھا تھا اسی طریقے سے 11 مہینے تک سنبھالنا ہے، ورنہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوط سوت کاٹتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ 1 مہینے تک ہم نے نیکیاں جمع کی، پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ برقرار نہ رکھ سکے، جبکہ صحیح تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے نیکیاں کی ہے تو اس کا سلسلہ نیکیوں میں برقرار رہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکیاں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہیں اور ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے جو بیان کی ماہ رمضان کے پیغام کے تعلق سے، بہت سارے پیغام ہیں، اہم پیغام یہی ہے کہ نیک عمل کا سلسلہ 11 مہینے تک برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی چھوٹی موٹی نیکیاں قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو 11 مہینے تک نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔